کو ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام کی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابین کا نام ہے زبیر بن عوام۔ کیا نام ہے؟ زبیر بن عوام۔ اچھا، زبیر بن عوام میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اس مطہر دور، اس پاکیزہ دور کے پہلے باقاعدہ پراپرٹی ڈیلر تھے۔ پہلے باقاعدہ پراپرٹی ڈیلر تھے۔ اچھا، طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت زبیر بہت زیادہ امانتدار تھے، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھوانا ہے تو پتہ کیا کہ یار امانت نہیں رکھواؤ، کیوں بلا؟ امانت کو آدمی استعمال نہیں کر سکتا، آپ مجھے قرضہ دے جاؤ پھر مجھ سے واپس لے لینا۔ اچھا، اسے وہ کیا کرتے ہیں؟ زمینوں کی خریداری کرتے ہیں۔ میں آپ کو عجیب تفصیل بتاؤں، حضرت زبیر بن عوام کے کیا کہتے ہیں احوال میں عجیب بات لکھی ہے کہ مدینہ میں ان کے پاس 11 گھر تھے۔ کتنے گھر تھے؟ 11 گھر تھے، انہوں نے خریدے ہوئے تھے۔ اچھا، مدینہ میں ان کے پاس 60 ایکڑ زمین تھی۔ کتنی زمین تھی؟ 60 ایکڑ زمین تھی، جو انہوں نے 1,70,000 درہم کی خریدی تھی۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف کی جو شرح لکھی ہے نا، اس میں بخاری شریف میں باقاعدہ باب ہے، باب برکت الغازی و مالہ، کہ مجاہد کے مال میں اللہ کتنی برکت دیتے ہیں۔ باب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے باقاعدہ باب باندھا، اوپر کتاب ہے خمس کا فرض ہونا، نیچے سے ایک ذیلی باب باندھا، اس میں لکھا ہے باب برکت الغازی و مالہ، اللہ کی راہ میں جو جہاد کرتا ہے، جو قتال کرتا ہے، جو تلوار لے کر اسلحہ لے کر کافروں کے ساتھ لڑتا ہے، اللہ اس کے مال میں کتنی برکت دیتے ہیں۔ نیچے مطلب پوری تفصیل لکھی۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ زمینوں کے تاجر تھے، زمین کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ غابہ جو مدینہ کے مضاف میں تھا، اب بھی وہاں باغات ہیں، 60 ایکڑ ان کی وہاں زمین تھی، 60 ایکڑ ان کی وہاں زمین تھی، انہوں نے 1,70,000 درہم کی خریدی تھی۔ 11 مکانات مدینہ میں تھے، 1 مکان بصرہ میں تھا، 2 مکان کوفہ میں تھے۔ جب ان کی وفات کو قریب آیا تو اپنے بیٹا عبداللہ بن زبیر کو بلایا، کہا یار ذرا حساب لگانا نا، میرے اوپر جتنے لوگوں کا قرضہ ہے واپس کر دینا۔ ان کے بیٹے نے اعلان کیا اور کہتے 4 سال مسلسل اعلان کرتے رہے، اور کہا مجھے اندازہ، کیونکہ بڑے تاجر تھے نا، کہا مجھے اندازہ ہے کہ جو غابہ والی زمین وہ ساری بیچن میرا قرضہ اتر جائے گا۔ تو جو 1,70,000 درہم کی زمین خریدی تھی نا، وہ 16 لاکھ درہم کا اس کے ایک حصہ ان کے بیٹے نے بیچا، قرضہ اتارا، پھر 4 لاکھ درہم کا ایک مرتبہ بیچا، قرضہ اتارا، پھر 4.25 لاکھ درہم کا ایک مرتبہ بیچا، سارا قرضہ اتارا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا کہ ان کے اوپر ٹوٹل 22 لاکھ قرضہ تھا، وہ سارا قرضہ اتارنے کے بعد 22 لاکھ درہم قرضہ اتارنے کے بعد زبیر بن عوام کے جو اثاثے بچے تھے پتہ ہے کتنے تھے؟ 5,22,00,000 درہم ان کے پاس بچ گئے تھے۔ 5,22,00,000 درہم بچ گئے تھے۔ اچھا، اس غلط تصور کی وجہ سے نا، یہ غلط تصور کہ بھائی مسلمانوں کا پیسہ نہیں، بھائی مسلمانوں پر نہیں ہونا چاہیے، تو کس کے پاس ہونا چاہیے؟ بھائی مسلمانوں کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے تو کس کے پاس ہونا چاہیے؟ شرع کی محمود بات ہے۔ شاید اسی وجہ سے یہ ہم نے تصور بنا لے، مولوی صاحب کو 10,000 روپے تنخواہ دینی، زیادہ پیسے کو کیا کریں گے جی؟ مولوی صاحب توکل کریں، مولوی صاحب توکل کریں، ٹھیک ہے جی۔ امام مسجد کو 12,000 روپے تنخواہ، بہت زیادہ تنخواہ دیتے، کتنے 12,000 روپے تنخواہ دیتے۔ مولوی صاحب کو توکل کرنا چاہیے، مولوی صاحب کو توکل نہیں کرنا چاہیے، مولوی صاحب کو ڈائریکٹ آسمان پر چلا جانا چاہیے، کیونکہ دنیا میں رہ کر تو وہ گزارا نہیں ہوگا نا۔ خود بیٹھ کر ہوٹلنگ جب کرتے ہیں نا تو 12-15,000 روپے کا کھانا کھا لے تو مولوی صاحب کو 10,000 روپے کا جی توکل کرنا چاہیے مولوی صاحب کو، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھو ماشاءاللہ اتنے دیندار لوگ ہیں لیکن وہ لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سی بات ہے یار؟ دیکھو جی ماشاءاللہ سارے جماعت کے تبلیغ جماعت کے ساتھ جاتے ہیں جی، ماشاءاللہ 4 بیٹے، چاروں نے گاڑیاں رکھی ہیں، اللہ کو 8 گاڑیاں دے بھائی، آپ کو کیا ہے؟ کوئی ہم سے مانتا ہی نہیں یار، یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی بات ہے یار؟ ماشاءاللہ اتنے دیندار لوگ ہیں نا، اتنی بڑی کوٹھی بنائیں، اللہ ہم کو 2 کوٹھیاں دے،
آپ کا کیا جا رہا؟ یاد رکھیں شرعاً اللہ ہمیں ایسا بنا کر یہ محمود ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں. اللہ اتنا دے کہ ہم لوگوں کو دینے والے بن جائیں. یہ فیاض ہونا ایک بڑی صفت ہے. سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا آپ اتنا کماتی تھی خود کام کر کے، لیکن جو کچھ کماتی اپنے ضرورت کے مطابق باقی سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دے دیتی تھی.